مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، اپنے آقا کا ذکر میلاد ان اشعار کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اس شاعر نے کیا خوب شان بیان کی ہے حضور کے میلاد کی۔ فرماتے ہیں، روئے نگار زیست کی رنگت نکھر گئی، روئے نگار زیست کی رنگت نکھر گئی، آئے حضور قسمت انسان سنور گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روئے نگار زیست کی رنگت نکھر گئی، آئے حضور قسمت انسان سنور گئی، اس طرف بہار کے جلوے بکھر گئے، جس طرف حبیب خدا کی نظر گئے۔ اس طرف بہار کے جلوے بکھر گئے، جس طرف حبیب خدا کی نظر گئی، اور ان راستوں پہ پھول کھلے ہیں بہار کے، ان راستوں پہ پھول کھلے ہیں بہار کے، جن راستوں سے ذات محمد گزر گئے۔ کس کی آمد کا یہ پیغام سوال آئی ہے، ارے پھول تو پھول کانٹوں پہ بہار آئی ہے۔ ان راستوں پہ پھول کھلے ہیں بہار کے، جن راستوں سے ذات محمد گزر گئے۔ شاہوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں مجھے، بادشاہوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں مجھے، جھولی میری حضور کی رحمت سے بھر گئی۔ روئے نگار زیست کی رنگت نکھر گئی، آئے حضور قسمت انسان سنور گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آقا کے میلاد کی طرف چلیں، یہ جو آخری فکرہ آپ نے سنا ہے،
کہ آئے حضور قسمت انسان سنور گئی. اس پر مجھے پھر ایک پرانا واقعہ حدیث شریف کا یاد آ رہا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں حج کر کے مکہ شریف سے واپس مدینہ کی طرف پلٹ رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، اکیلے تنہا تو تھے نہیں بلکہ لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے کر و فر کے ساتھ، صحابہ کرام اور تابعین کی پوری جماعت کے ساتھ آپ جا رہے تھے. لیکن جب شہر مکہ سے باہر نکلے تو ایک صحرا میں، ایک ریگستان میں جناب امیر المومنین نے اپنا قافلہ روکا، اپنی سواری سے اترے، ریت پہ بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گریہ زاری کر رہے ہیں اور مسلسل آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہے. اب جو صحابہ کرام ساتھ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سواری سے اترے زمین پہ بیٹھے ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں، تو کسی نے قریب آ کے پوچھا، یا حضرت کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کیا آپ کسی سے ناراض ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے کہ دوران سفر اس منزل پر ریگستان میں زمین پہ بیٹھے آپ چھما چھم رو رہے، آنسو بہا رہے، گریہ زاری کر رہے ہیں، آخر اس مسلسل رونے میں کوئی راز، کوئی سبب؟ تو حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے، آمینہ کے لال کی غلامی میں آنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہلے، ایمان کی اس دولت اور سعادت کے حصول سے پہلے، جب میں نوجوان تھا اور لڑکا تھا تو اس میدان میں، اس جگہ پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور رو میں اس لیے رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے باپ اور میرے چچا نے مجھے ڈنڈوں کے ساتھ مارا تھا، اور یہ کہہ کے مارا تھا کہ اے عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تیری توجہ کدھر ہے، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. اس جگہ پہ میرے باپ اور چچا دونوں نے مجھے مل کر مارا تھا کہ مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، لیکن آج محمد رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں یا رسول اللہ، اس آقا کی زندہ باد، اس محبوب کی غلامی اور دین اسلام کی صداقت کی برکت سے آج اللہ نے مجھے اس مقام اور منزل پر پہنچایا ہے کہ سوائے آسمان والے رب کے میرے اوپر کسی کی بادشاہی نہیں. اللہ ہو. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کیا کہ روئے نگارے زیست کی رنگت نکھر گئی، کہو نہ آئے حضور قسمت انسان سنور گئی. آپ بھی کہو نا آئے حضور قسمت انسان سنور گئی، آئے حضور قسمت اللہ. جب بھی اس سے پہلے ہم نے اس مفہوم کو ایک اور طرح سے بیان کیا تھا، آج ذرا بدل کر بیان کر رہے ہیں. 8 ربیع الاول شریف ہے آج، 9 10 11 12، 8 9 10 11 12 کو میرے آقا کی آمد ہے. جب بھی کسی ولادت ہو، کسی کے گھر میں بچے کی،
جب بھی آمد ہو کسی کے گھر میں بھی پیدائش ہونے والی ہو تو ماں باپ ہفتہ 10 دن پہلے کچھ دن پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ دونوں اس آنے والے بچے کے والدین مل کے یہ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. کئی قسم کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، جن میں مثال کے طور پر کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، بچہ ہوگا، ہم اس کا کیا نام رکھیں گے، کھلونے کہاں سے لائیں گے، لباس کہاں سے لائیں گے، پھر اسے سیر کرانے کے لیے کہاں لے کے جائیں گے، پھر اپنے بچے کو کون سے مکتب اور اسکول میں داخل کرائیں گے، اور پھر اپنے بچے کی پرورش کیسے کریں گے. یہ ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا. ہم اپنے بچے کی ناز برداریاں کیسے کریں گے، ہم اپنے بچے کی آمد کی خوشیاں کیسے کریں گے. آپ توجہ نہیں کر رہے میری طرف، آپ سوئے ہوئے ابھی تک، پھر میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں. ہر ماں باپ یہ مل کر سوچ رہے ہوتے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں گے، تعلیم کا انتظام اس طرح کریں گے، ہم اپنے بچے کی ناز برداریاں اس طرح کریں گے، اپنے بچے کو پال کر جوان اس طرح کریں گے، اور اس منزل پر ہم اپنے بیٹے کو پہنچائیں گے. ہر ماں باپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ مقصود کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اس کائنات کے بننے کا سبب آمینہ کا لال وہ اللہ کا حبیب جب دنیا میں آ رہے تھے تو عجب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں تشریف لاتے، 12 ربیع الاول کو قدم رنجہ فرما ہوتے، اللہ نے ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا اور سیدہ آمینہ تنہا رہ گئی. ابھی 4 ماہ باقی تھے یا 3 ماہ رہتے تھے میرے حضور کے دنیا میں آنے سے. ابھی 3 یا 4 ماہ کے بعد حضور دنیا میں آنے والے ہیں کہ حضور کے والد گرامی کا سایہ حضرت عبداللہ، حضور کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کہو کیا نام ہے؟ عبداللہ. آپ نے غور نہیں کیا میری بات کو، میں نے کہا آپ نام لے لیں عبداللہ. میرا مقصد یہ ہے کہ شاید آپ غور کرو گے اور آپ کے لفظ تھوڑا سا کھل جائیں گے، مسکرا پڑیں گے. کسی کے ساتھ حضور کا ذکر سنیں گے، کفر کے ماحول میں اس کا نام رکھا ہے عبداللہ. ہمارے لوگ بچے والے سے، ماننے والے سے، لات منات عزا ہبل اور 360 بہت ترقی کرتے ہیں جن کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، زمینیں نیاز خریدی جا رہی ہے. لیکن عبداللہ، ماں کا نام آمینہ ایمان والی، اور عبداللہ اللہ کا بندہ. کیا یہ بات بتانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مزید تشکیل پہنچانے کے لیے کہ کافی نہیں ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ وہ بتوں کے پجاری خاندان اور تھے، اللہ کے ماننے والا خاندان اور تھا. پہلے کہ حضور دنیا میں قدم رنجہ فرما ہوتے، پہلے کہ آمینہ کے لال کا میلاد ہوتا، حضور دنیا میں آتے، معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کا خاندان حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، عبد المطلب تک، عبداللہ تک اور رسول پاک تک، پورے خاندان میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کو ماننے والا ہو، بلکہ عبداللہ سے، حضرت آدم سے لے کے عبداللہ تک حضور کا ہر باپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ میں شاید عقیدت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے تھے. نہیں نہیں، میں اپنی عقیدت یا محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے. نہیں بول نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ.
آپ نے تو سردیوں کی طرح اپنے ہاتھ بغلوں میں لے لیے ہیں، مل کے کہیے نا ذرا سبحان۔ خود قرآن میں خالق کائنات اعلان کر رہا ہے، اے میرے حبیب میں تجھے سجدہ کرنے والوں میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اب یہ وقت نہیں ہے بیان کرنے کا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں کس شان سے آ رہے تھے، وہ تو انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے ماشاءاللہ۔ تو بیٹھیے، پھر میں آپ کو بھی دوں گا بھی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن اب اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سجدہ کرنے والوں میں دیکھ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے میں ایک آیت اور آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر ہم واپس پلٹیں گے اسی منزل پر تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ نہیں صرف خالی سائیں جی کی آواز نہ آئے، آپ سب کی آواز آنی چاہیے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ یہ لا قسمیہ ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ باری تعالیٰ کیوں؟ کیا یہاں کعبہ ہے؟ اس لیے لائق قسم ہے۔ حجر اسود ہے، شاید اس لیے لائق قسم ہے۔ مطاف ہے، شاید اس لیے لائق قسم ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے نا بندہ، وہاں مقام ابراہیم ہے، شاید اس لیے لائق قسم ہے۔ نہیں، آب زمزم ہے، شاید اس لیے لائق قسم ہے۔ اور صفا مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، شاید اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ مقابر انبیاء ہیں، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، قبلہ ہے، حتیم ہے، شاید اس لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے مکے کی۔ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسمیں کھاتا ہوں کہ اے میرے حبیب تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ سارے بولو نا، آپ بھی بولو، پیچھے آپ بھی بولو، مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد یا علی۔ جزاک اللہ۔ یہ نہیں کہتے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، نہیں، میلاد تو ایک بار ہو چکا ہے، میلاد ہوتا رہے گا نہیں، ذکر میلاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، حضور کا جشن میلاد ہوتا رہے گا۔ میلاد تو ایک بار ہو چکا ہے، سو ہو چکا ہے۔ ہاں، عرض میں یہ کہہ رہا تھا، کہا میں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں بڑی بڑی معزز چیزیں ہیں، آب زمزم ہے، بلکہ شہر مکہ کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں، وَأَنْتَ، تو، انت کا معنی تو، اور آنا میں نے میں، کیونکہ نا آنا اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور انت تو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اس شہر مکہ کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے۔ میرا حبیب شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، تو شہر مکہ کی گلیوں میں تو
ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ابو سفیان، یہ اتنے بڑے بھیانک کفار، وہ بھی تو چلتے پھرتے تھے۔ آواز قدرت آتی ہے، ہم دشمنوں کو نہیں دیکھتے، ہماری نظر صرف محبوب پہ رہتی ہے، ہماری نظر اپنی یاد پہ رہتی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اب آگے ہے وہ فکرہ جو عرض کرنا تھا، جو اصل مقصود تھا وہ یہ ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، والد کی قسم اور بچے کی قسم، ہاں یہ ہے میرا اصل مفہوم۔ وہ بچہ کون سا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی، اور وہ والد کون سا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ وہ یہی آمینہ کا لال ہے۔ کہا تیرے میلاد کی قسم، مولود کی قسم، اور آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک تیرے ہر والد کی قسم کھاتا۔ حضرت عبداللہ نام رکھا ان کے دادا جان نے، رسول پاک کے دادا جان نے عبداللہ۔ معلوم یہ ہوا وہ لات و منات کو ماننے والے خاندان اور تھے، کہو نا رسول اللہ کا خاندان حضرت آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب تک، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے باقاعدہ التجا کر کے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ، اور اس یہی وجہ ہے اور اس کا یہی سبب ہے کہ جب خانہ کعبہ بنا کے اور تعمیر مکمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا خانہ کعبہ بنائیے، وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے۔ ایک اور نقطہ سن لیجئے، وہ کعبہ شریف بنا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پتھر گارہ ریت پکڑا رہے تھے، اور وہ اونچا دیواریں کرتے جا رہے تھے، اور گو تو کی ہوئی نہیں تھی۔ ہم دیوار اونچی کرنے کے لیے گو کرتے ہیں، انہوں نے پتھر رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کھڑے تھے۔ اب یہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، یہ اس کے علم کی شان ہے، یہ اس کے اختیار کی شان ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا درجہ اور مرتبہ ہے کہ جس پتھر پہ قدم رکھ کے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لمس نے اسے اتنا علم دے دیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام سے پتھر پکڑنا ہے تو وہ پتھر نیچے آتا ہے، جب دیوار پہ رکھنا ہے پتھر اوپر جا رہا۔ کاش آپ سارے مل کے بولتے۔ پتھر کو یہ علم کس نے دیا کہ کب نیچے جانا ہے؟ پتھر کو یہ علم کس نے دیا کہ کب اوپر آنا ہے؟ آپ کہو گے ابراہیم کے قدموں نے یہ علم دے دیا، تو میں پھر آپ سے کہہ سکتا ہوں نا کہ جب ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، جب خلیل اللہ کے علم کا عالم یہ ہے اور اختیار کا عالم یہ ہے، تو پھر حبیب اللہ کے علم کا عالم کیا ہے؟ اللہ، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا تھا، پھر کھڑے ہوئے کعبہ بن گیا، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اور اسے کہتے ہیں دعائے میلاد۔ قرآن مجید کے پہلے سپارے کے آخری حصے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ ابراہیم اور اسماعیل مل کے جب خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو سمیع و علیم ہے، ہماری طرف سے قبول کر لے۔ اور پھر کہا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، اپنا رسول بھیج۔ کیا کہا؟ اپنا رسول بھیج۔ پھر ایک بار ذرا مل کے کہیے، اپنا رسول بھیج۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہا محمد کو بھیج، احمد کو بھیج، نہیں، کس کو بھیج؟ بسم اللہ۔ خوش آمدید ملک صاحب، میں آپ پہ انتظار کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ رسول بھیج۔ نہیں، میری جانب دیکھیے ملک صاحب، تو خود ہی آپ کو نظر آ جائیں گے، باپ میری جانب دیکھیے۔ رسول بھیج، محمد نہیں، احمد نہیں، نبی نہیں، رسول بھیج۔ توجہ چاہتا ہوں، میری جانب دیکھتے رہیے گا۔ اور وہ سورۃ توبہ کے آخر میں کیا کہا تھا؟ لقد، جب حضور دنیا میں آ گئے، کہا لقد جاءکم رسول، وہ رسول آ گیا۔
یہ سورہ قرآن مجید ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ رسول آ گیا ہے. یہ نہیں کہا وہ محمد عربی آ گیا ہے. یہ نہیں کہا وہ میرا نبی آ گیا, احمد آ گیا, احمد مجتبیٰ آ گیا, محمد مصطفیٰ آ گیا. نہیں, رسول آ گیا. اچھا میرا خیال ہے ایک اور آیت پڑھتے ہیں. ویسے تو 10-20 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں, آخری آیت پڑھ لیتے ہیں, بات واضح ہو جائے گی, آپ کو ابھی یاد آ جائے گا. عالم ارواح میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلسہ میلاد کیا تھا تو 1.25 لاکھ نبیوں کو بلا کے کہا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب میثاق لیا اللہ نے نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ, انہوں نے کہا, خطاب کیا, اللہ نے کہا اے نبیوں کی روح ہو سنو, لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تمہیں کتاب دے دوں, حکمت دے دوں, تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو, تمہاری رسالت اور نبوت کا اعلان کیا جا رہا ہو, اور تمہاری بادشاہی کے ڈنکے بج رہے ہوں. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول, اور پھر وہ رسول آ جائے. نہیں آپ کو یہ بچے جیتے رہیے, اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آقا کی شان آپ کو سنا رہے. بھائی اگر ہمیں چاند اچھا لگتا ہے تو ہم کہہ اٹھتے ہیں نا واہ واہ. 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو, دمک رہا ہو, تو ہم کہتے ہیں واہ واہ. کوئی پھول اچھا لگے کہتے ہیں واہ واہ. خوشبو اچھی لگے بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ, واہ واہ. تو کیا خیال ہے اپنے آقا کا ذکر سن کے اور کچھ نہیں تو تیری زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکل سکتا. پھر 1.25 لاکھ انبیاء ہیں عالم ارواح میں, اور یہ قرآن پاک کے 3 سپارے کی آیت جو پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے سارے نبیوں کی ارواح کو بلایا, جمع کیا نبیوں کو بلایا اور کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر وہ رسول آ جائے. میں آپ کو منزل پر لانا چاہتا ہوں لیکن توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے پھر میری جانب. وہ رسول تمہارے پاس آ جائے. ثم جاءکم رسول, اچھا وہ کیا کرتا ہوا آئے گا؟ مصدق, وہ تصدیق کرے گا کہ کس چیز کی؟ وہ کس چیز کی تصدیق کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, آدم بھی ٹھیک ہے, نوح بھی ٹھیک ہے, ابراہیم بھی ٹھیک ہے, موسیٰ بھی ٹھیک ہے. اے رسولو نبیو, تمہارے نبوت رسالت کے کلمے پڑھے جا رہے ہوں گے اور وہ رسول آ جائے گا, اور خالی خولی منہ باندھ کے نہیں آئے گا. مصدق لما معکم, وہ تصدیق کرتا ہوا آئے گا, اور سچا نبی رسول وہی ہوگا جس کی تصدیق آمینہ کا لال کرے گا. مل کے اور پھر حیدری, جزاک اللہ. جیتے رہو میرے بیٹے, جیتے رہو. مالک آپ سب کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے. اے نبیو, وہ جب آئے گا تو تصدیق کرے گا, اور سچا نبی رسول وہی ہوگا جس کی تصدیق میرا حبیب کرے گا.
اور یہ تصدیق کرے گا اس کی جو اس سے پہلے آ چکا۔ بعد میں اگر کوئی کتابوں کا بکسا اٹھا کے مرزا آ جائے، نہیں، آمینہ کا لال تصدیق کس کی کرے گا؟ ثم جاءکم، سب کے بعد آئے گا یہ رسول، اس کے بعد کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ تو باری تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو فرمایا یاد رکھو عیسیٰ بھی آئے گا تو نبی بن کے نہیں آئے گا، آمینہ کے لال کا غلام بن کے آئے گا۔ اگر آپ جاگ رہے ہوتے تو میں یہاں ایک اور نکتہ کہہ دیتا۔ مصلی پر 12واں امام کھڑا ہوگا، یہ رسول پاک کی حدیث ہے جو میں آپ کو فکرہ کہنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تو وہ امام بن کے نہیں آئیں گے تاکہ کسی کو مغالطہ نہ لگے۔ کہا امام میرا بیٹا، میری اولاد میں سے امام حسن حسین کا بیٹا امام مہدی مصلی امامت پر ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے کہ آپ پرانے نبی ہو آئیے مصلی پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں امامت آپ کراؤ، میں پیچھے پڑوں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے میں نبی بن کے نہیں آ رہا، مصطفیٰ کا غلام بن کے آ رہا۔ جس کی تصدیق میرا حبیب کرے گا وہی نبی ہوگا۔ نام نہیں لیا کہ وہ محمد آئے گا بلکہ کہا رسول آئے گا۔ اور سنو سارے نبیوں سنو، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ، پھر اس پر ایمان لانا ہے۔ بولو اس پر۔ اب میں آپ کو منزل پر لا رہا ہوں، جو چپ رہے پھر وہ جانے اور حضور جانے۔ میں نے تو جملہ کہہ دینا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں پھر تیسری بار کہنے لگا ہوں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کا یہی وجہ ہے کہ آج تک آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا گیا، بلکہ جب بھی کلمہ پڑھوایا تو کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، رسول اللہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کیا نوح رسول نہیں تھے؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کیا ابراہیم رسول نہیں تھے؟ بول نہیں رہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کیا موسیٰ رسول نہیں تھے؟ ادھر والے بھی بولیے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کیا عیسیٰ رسول نہیں تھے؟ کیا وہ کتاب نہیں تھی ان کے پاس انجیل کی؟ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، داؤد کتاب لے کے آیا، تورات لے کے آئے، کوئی زبور لے کے آیا، کوئی انجیل لے کے آیا، صحف موسیٰ لے کے آئے، صحف ابراہیم لے کے آئے، مگر کسی کے لیے نہیں کہا رسول اللہ، بلکہ سب کی صفت ذکر کی جاتی ہے۔ صفی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ کہا لا تؤمنن بہ، اے نبیو اس پر ایمان لانا ہے، سب نے مل کے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مل کے مرحبا، وقت جزاک اللہ، وقت تھوڑا ہے، وقت مختصر ہے، پھر واپس پلٹتے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، وَلَتَنْصُرُنَّ نصرت سے بنتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے نیچے لکھتے ہیں، جہاں بھی آپ پڑھیں گے قرآن پاک لے کے جہاں بھی پڑھیے گا، اپنے گھر میں جا کے پڑھیے گا، نیچے یہی لکھا ہوگا۔ مجھے علم غیب نہیں ہے، مجھے مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلا ہے، سب نے نیچے لکھا ہے اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ،
اور پھر ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن ہم داتا صاحب کے ماننے والے ہیں، ہم ان فقیروں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ جب بات چھوٹوں کی ہو پھر کہتے ہیں اس کی مدد کرنی ہے، لیکن جب بات اللہ کے حبیب کی ہو پھر یہ نہیں کہتے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، نہیں، پھر کہتے ہیں اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ پہلے ایمان لانا ہے، پھر کہو میرے رسول کی خدمت کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن خدمت بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ یہ میں نکتہ آپ سب کو یاد کرانے کے لیے بولنے لگا ہوں، ایمان پہلے، خدمت۔ جب تک کوئی ایمان نہ لائے، مستری فیض کے لیے بھی نکتہ ہے، جب تک کوئی ایمان نہ لائے وہ خدمت نہیں کر سکتا، ایمان لائے گا تو خدمت کرے گا۔ میں دوسری بار بھی کہوں گا اور تیسری بار بھی، تاکہ آپ کو بات بھولے نہ، اور کوئی بات 3 بار کرنا یہ سنت ہے میرے آقا۔ حضور جب کسی بات کو صحابہ کرام کے دلوں ذہنوں میں موقت کرنا چاہتے تھے 3 بار، میں پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں پہلے ایمان ہے پھر خدمت ہے۔ اب تیسری بار پھر کہنے لگا ہوں خدمت بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ نہیں، آپ نہیں، اس منزل پر آپ نہیں پہنچے۔ میں ایک رستے سے گزرتا ہوں، یہ بدر کا میدان ہے، 313 ادھر ہیں، 1000 ادھر ہیں، کفار 1000 کا لشکر، اور میری سرکار کے غلام 313۔ اب خدا لگتی کہیے میدان جنگ ہو اور بندے تھوڑے ہوں، 3 گنا کم ہو، 313 سامنے 1000، تو کیا اس وقت افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ بندے ہمیں ملے زیادہ سے زیادہ۔ ایک بندہ آ گیا، وہ حضور کو آگ سلام کی، دست بوسی کی، اور پھر بات کرتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے محمد عربی، میں آپ کی طرف سے جنگ کرنے آیا ہوں، اجازت ہو تو میں آپ کی طرف سے شامل ہو جاؤں؟ کیونکہ میں جنگ کروں گا، جو مال غنیمت آپ کو ملے گا اس میں سے میرا حصہ مجھے دے دیجیے گا۔ سمجھ آ رہی؟ پنجابی میں مانگی جسے کہتے تھے، لڑنے کے لیے بلاتے تھے نا لوگوں، ان کا جی میں پہلوان ہوں، تلوار باز ہوں، اور باقاعدہ لڑنے کی مشق رکھتا ہوں، آپ کی طرف سے لڑوں گا، مال غنیمت ملے گا مجھے بھی دے دیجیے گا۔ زندہ رہا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو مر گیا، زندہ رہوں گا اگر ہم فتح پا گئے تو مال غنیمت جو ملے گا مجھے بھی دے دیجیے گا۔ ادھر 313 ہیں، سامنے 1000 نظر آ رہے ہیں، چاہیے تھا نا حضور کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے ہو جاؤ شامل۔ قسم بخدا ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے کہا اگر میرے ساتھ جنگ میں شامل ہونا ہے تو پہلے تجھے پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مل کے بولو ایک آواز سے، کیا مطلب؟ یا کیا مطلب؟ نہیں، ابھی ٹھہریے، لے آتے ہیں اسی منزل پر۔ یہ بچہ پہلے ہی اس منزل پر آپ کو پہنچا رہا ہے، پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس منزل پر مل کے نعرہ لگائیں گے تو لطف زیادہ آئے گا۔ میری جانب دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری سرکار نے کہا پہلے کلمہ پھر خدمت۔ کیا مطلب؟ خدمت بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ اگر میری خدمت کرنی ہے تو پہلے، پھر ایک بار کہو نا، اگر میری خدمت کرنی ہے تو پہلے۔ وہاں قرآن میں بھی اللہ یہی کہہ رہا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلے اس پر ایمان لانا ہے پھر خدمت کرنی ہے۔ اب میں ایک نکتہ باریک فکرہ کہنے لگا ہوں، جو نبی ہو وہ بھی اس وقت تک خدمت نہیں کر سکتا جب تک ایمان نہ لائیں۔ تو کیا خیال ہے وہ حضرت ابو طالب جو 17 سال آقا کی خدمت کرتا رہا، اب بولو جیتے رہو، بس بات مکمل ہو گئی۔ جب نبی رسول اس وقت تک حضور کی خدمت نہیں کر سکتے جب تک پہلے حضور پر ایمان نہ لائیں، اور وہ اللہ کا حبیب میدان جنگ میں ایک دن کے لیے خدمت نہیں لیتا بغیر ایمان کے، وہ 17 سال
چلو اچھا، جن کو بات سمجھ آ گئی ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز اسی بات کو ہم پھر منگل کے دن جب آقا دو عالم کا میلاد منائیں گے اور ظہر کی نماز پڑھ کے یہاں سے جلوس، پھر نبی پورے بازار سے پھر اوپر سے ہو کے جب آئیں گے تو پھر 10-15 منٹ میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، تو اس میں سے اگلا حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب وقت نہیں ہے، اب صرف اسی بات کو ہم مکمل کر کے واپس پلٹ چلتے ہیں اور گفتگو مکمل کر دیتے ہیں۔ جب نبیوں نے سنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا تھا اس پر ایمان لانا، پھر اس کی خدمت کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبی چپ، بالکل خاموش ہو کے سن رہے تھے آپ کی طرح، چپ، آواز قدرت آئی، قَالَ اقررتم، بولو، بول کر کہو، کیا اقرار کرتے ہو؟ آپ گھر جا کے قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ قَالَ، اللہ نے کہا، اقررتم، اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ اقرار کہتے ہیں زبان سے بول کر کہنا، کیا مطلب؟ کہا جب میرے حبیب کی شان کا ذکر آئے اور شان اور عظمت کا بیان ہو تو پھر نبیوں کی خاموشی بھی نہیں چلتی۔ پھر تیری زبان کھلنی چاہیے۔ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اور وعدہ پکا کرتے ہو میرے ساتھ؟ قالو، اب کوئی چپ نہ رہا، سب بول پڑے، قالو، سب نے بیک زبان ہو کر کہا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فاخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، قال، جب کہا ہم اقرار کرتے ہیں، آواز قدرت آئی، قال، اللہ نے کہا، فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ آدم شیش کا گواہ ہو جائے، شیش نو کا گواہ ہو جائے، نو ابراہیم کا گواہ ہو جائے، ابراہیم اسماعیل کا گواہ ہو جائے، اسماعیل داؤد کا گواہ ہو جائے، داؤد موسیٰ کا گواہ ہو جائے، موسیٰ عیسیٰ کا گواہ ہو جائے۔ قال فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ 1.25 لاکھ نبی سب ایک دوسرے کے گواہ ہوئے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کے میلاد کے گواہوں کو دیکھا تو وہ گواہوں کا مجمع، میلاد کا مجمع اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ آواز دے کے کہا، خود کو اکیلے نہ سمجھنا، آنا 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 معکم میرے شاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا۔